بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چہرے تسلی کے نہیں بلکہ فاصلے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب بھی پتوں کا رنگ بدلتا ہے وہ آخر کار زمین پر گر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتماد کے نہیں بلکہ احتیاط کے قابل ہوتے ہیں۔ علم اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے جبکہ جہالت نہیں کرتی۔ رشتہ بنانا کوئی معجزہ نہیں، اصل معجزہ اسے نبھانا ہے۔ سامنے کی تنقید پیٹھ پیچھے کی تعریف سے 1000 درجے بہتر ہے۔ خوشی کے وقت منافق کی تالیاں آستین کے سانپ کی مانند ہوتی ہیں۔ لہجے کی سختی دل کی سختی کی علامت ہے۔ حسد کرنے والوں کی باتوں پر توجہ نہ دو۔ درد کے وقت تماشائی کی ہمدردی زہر کی بوتل پر لگے شہد کی مانند ہوتی ہے۔ صاف انکار اسے جھوٹی امید سے 1000 گنا بہتر ہے جو مسلسل اذیت دیتی رہے۔ جو شخص سجدوں میں رو لیتا ہے وہ دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ چہرے کا رنگ دل کے حال کی خبر دیتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی بھی دھوکے کے برابر ہوتی ہے۔ کھلی دشمنی منافقانہ دوستی سے بہتر ہے۔ رشتے اکثر غلطیوں سے نہیں بلکہ ذہنی الجھنوں سے ٹوٹتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا تھپڑ ٹوٹا ہوا اعتماد ہے۔ کامیابی کے وقت اپنوں کی بے رخی سیدھی شکست کے برابر محسوس ہوتی ہے۔ ضرورت کے وقت خود غرض لوگوں کا غائب ہو جانا بھی آستین کے سانپ سے کم نہیں۔ محفل سجا لینا بڑی بات نہیں، اسے قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ بدتمیز لوگ اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے وہ لوگ جو خوبصورت انداز میں زہر گھولتے ہیں۔ اخلاق ایسی خوشبو ہے جسے بہرے اور گونگے بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ سچ کو خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جبکہ جھوٹ ہمیشہ وضاحتیں پیش کرتا رہتا ہے۔ عورت کی تربیت بہو بننے کے بعد اور اس کے اخلاق ساس بننے کے بعد آزمائے جاتے ہیں۔ جب پانی اپنی حد بھول جائے تو تباہی لاتا ہے۔ اگر وقت تمہیں پار دے دے تو ان قدموں کو مت بھولو جن کے سہارے چل کر یہاں تک پہنچے ہو۔ کچھ مسکراہٹیں عزت کے نہیں بلکہ نظر انداز کیے جانے کے قابل ہوتی ہیں۔ زندگی عجیب شے ہے، انسان پوری زندگی ایک دن مرنے کے لیے جیتا ہے۔ بزرگوں کو سمجھایا نہیں جاتا بلکہ احترام کے ساتھ قائل کیا جاتا ہے۔ جن گھروں میں بزرگوں سے مشورہ نہیں کیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے۔ والدین کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کرتا ہے۔ دل برسوں تک بغیر رکے کام کرتا رہتا ہے، اسے سکون دو چاہے وہ تمہارا ہو یا تمہارے اپنوں کا۔ دھوکہ دینا کمزور انسان کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ دانش مند کہتے ہیں کہ وہ دھوپ اس سائے سے بہتر ہے جہاں خودداری زخمی ہو جائے۔ انسان کچرے میں گر کر اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ غصے میں چند لمحوں کی خاموشی 1000 لمحوں کی ندامت سے بہتر ہے۔ ہمیشہ خوش رہو کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین جواب ہے جو تمہیں اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ غصے میں کیا گیا فیصلہ اکثر عمر بھر کی پیشانی بن جاتا ہے۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد راستہ بات چیت ہے، مگر ہم سب سے پہلے یہی دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ انسان حالات بدلنے سے اتنا نہیں بدلتا جتنا نیت بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ انسان کو اندر سے توڑنے والا سب سے طاقتور ہتھیار الفاظ ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں مگر لفظوں کے زخم نہیں بھرتے۔ جو لوگ بوجھ اٹھاتے ہیں وہ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں خود کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ جس کی کوئی ضمانت نہیں اسے زندگی کہتے ہیں اور جس کی مکمل ضمانت ہے اسے موت کہتے ہیں۔ توبہ کے آنسو بھی عجیب ہوتے ہیں، یہ بہہ کر انسان کے اندر کو پاک کر دیتے ہیں۔ بچپن میں لگتا تھا کہ نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھ پانا خود ایک سزا ہے۔ وقت ہر چیز بدل دیتا ہے، بس تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ جس بستی سے حق والا شخص چلا جائے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ حسد کرنے والوں کی باتوں کو اہمیت مت دو۔
جو شخص بہت غصہ کرتا ہے ممکن ہے وہ اندر ہی اندر کسی خوف یا تکلیف کا شکار ہو۔ جو رات کے آخری پہر جاگتا ہے وہ خوش نصیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو اپنا راز کھول دیتا ہے وہ خود اپنا دشمن بن جاتا ہے۔ ہمیشہ پانی زیادہ پیا کرو۔ کم نیند کی ایک بڑی وجہ زیادہ سوچنا اور ذہنی دباؤ ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، اور ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہیں۔ محبت فطری طور پر پیدا ہوتی ہے جبکہ نفرت سکھائی جاتی ہے۔ کوئی بھی اپنے حالات سے مطمئن نہیں، مگر ہر شخص اپنی عقل سے مطمئن ہے۔ وہ عورت سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کی خاموشی طوفان سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ غلط فہمیاں اکثر اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ کھلی جنگ اس زہریلی مفاہمت سے بہتر ہے جو انسان کو اندر ہی اندر مارتے رہنے لگے۔ آنکھوں کی چمک اندرونی سکون کی علامت ہوتی ہے۔ وہ شخص سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو سب کچھ برداشت کر کے بھی مسکراتا رہے، کیونکہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوتا ہے۔ جو اپنے آنسو چھپانا سیکھ لیتا ہے وہ دنیا کی کسی دیوار سے نہیں ٹکراتا۔ انسان جسمانی بیماریوں سے کم اور روحانی بیماریوں سے زیادہ مرتا ہے۔ فاصلے اکثر میلوں کے نہیں بلکہ دل کے زخموں کے ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگے سمجھ لو کہ وہ اندر سے بہت تنہا ہے۔ جو اللہ سے تنہائی میں مانگتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جو تم سے مخلص ہوتا ہے وہ تمہاری خوشی کے پیچھے چھپا درد بھی پڑھ لیتا ہے۔ منافق تمہارے آنسوؤں کو بھی ڈرامہ سمجھتا ہے۔ اپنے دل کے راز ہر ایک کو مت بتاؤ۔ وقت انسان کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ کو صبر چاہیے۔ بچپن میں لگتا تھا کہ رات جلد ختم ہو جائے گی، اب معلوم ہوا کہ رات کی تنہائی میں بھی ایک سکون ہے۔ پچھتاوے کا ایک آنسو بھی بہت بھاری ہوتا ہے، یہ گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ انسان کے الفاظ دنیا کے سب سے گہرے زخم لگا سکتے ہیں۔ ہڈیاں جڑ جاتی ہیں مگر لفظوں کے نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ عقل مند اپنی شکست سے سیکھتا ہے جبکہ جاہل اپنی جیت پر غرور کرتا ہے۔ وہ لوگ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جو باہر سے شہد اور اندر سے زہر ہوتے ہیں۔ اگر قسمت تمہیں آسمانوں تک لے جائے تو ان سہاروں کو مت بھولو جن کے کندھوں پر چڑھ کر تم وہاں پہنچے تھے۔ ذہن مسلسل سوچتا رہتا ہے، اسے سکون دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں بیمار کر دے۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین جواب ہے جو تمہیں روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کاغذ کی کشتی بھی پانی میں چل جاتی ہے اگر نیت صاف ہو۔ خون کے رشتوں کو شک کا ایک قطرہ بھی آلودہ کر دیتا ہے۔ قسمت ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو گھر سے نکلنے کی کوشش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ بستر پر لیٹے لیٹے بادشاہی کے خواب دیکھتے ہیں وہ اکثر غلامی کی زندگی گزار دیتے ہیں۔ انسان اس وقت اکیلا نہیں ہوتا جب وہ تنہا ہو، بلکہ اس وقت اکیلا ہوتا ہے جب سب اس کے آس پاس ہوں مگر کوئی اس کا اپنا نہ ہو۔ اگر کسی رشتے کو بچانے کے لیے بار بار صرف تمہیں ہی جھکنا پڑے تو سمجھ لو کہ وہ رشتہ محبت پر نہیں بلکہ تمہارے سمجھوتے پر قائم ہے۔ جو لوگ ہر دن شکر گزاری سے شروع کرتے ہیں ان کے راستوں کی رکاوٹیں آسان ہو جاتی ہیں۔ شکایت کرنے والے اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نقاب صرف چہروں پر نہیں ہوتے، بعض لوگ اخلاق کا ایسا لبادہ اوڑھتے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ کبھی کسی غریب کی بد دعا نہ لو کیونکہ مظلوم کی آہ سیدھی اللہ کے حضور پہنچتی ہے۔ آج کل ملاوٹ صرف چیزوں میں نہیں باتوں اور نیتوں میں بھی ہونے لگی ہے۔ اگر کسی رشتے کو بچانے کے لیے بار بار اپنی انا جھکانی پڑے تو جھکا دو، لیکن اگر ہر بار اپنا ضمیر جھکانا پڑے تو ایسے رشتے سے نجات بہتر ہے۔ آج کے دور میں مخلص ہونا بھی ایک جرم بن گیا ہے جس کی سزا اکثر اپنے ہی دیتے ہیں۔
کسی شریف انسان کی خاموشی کو اس کی کمزوری مت سمجھو، کیونکہ خاموش سمندر بھی طوفان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو۔ اگر اس میں دوسروں کے لیے احساس نہیں تو وہ ایک تعلیم یافتہ جاہل ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں استاد بن کر آتے ہیں، قیمتی سبق دے جاتے ہیں، مگر اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ کبھی اپنی کامیابی پر غرور نہ کرو، کیونکہ جس مٹی سے بنے ہو ایک دن اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دے۔ ضمیر کی موت سب سے بڑی موت ہے، کیونکہ جب ضمیر مر جاتا ہے تو انسان صرف گوشت کا ایک ٹکڑا رہ جاتا ہے، انسان نہیں رہتا۔ سچے رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، گرم ہوں تو ہاتھ جلاتے ہیں اور ٹھنڈے ہو تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں، اس لیے انہیں سنبھال کر رکھو۔ اگر تم کسی کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اسے چھوڑ دو گے تو کبھی سچی محبت یا سچی دوستی کے قابل نہیں بن سکو گے۔ انسان کا سب سے بڑا استاد اس کا برا وقت ہوتا ہے۔ جو سبق کتابیں نہیں سکھاتی وہ حالات سکھا دیتے ہیں۔